امکانات ہیں اور ضرور اس کا فیصلہ کوئی نہیں ہوا، لیکن اس کا جائزہ ضرور لیا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اوپر پابندی لگا دی۔ حکومت کی طرف سے تحریک انصاف پر پابندی پر غور، پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ ہوا تو معاملہ پارلیمنٹ میں لائیں گے۔ وزیر دفاع کی پریس کانفرنس، پی ٹی آئی چیئرمین نے سیاسی مقاصد کے لیے فوج کو فریق بنا لیا، خواجہ آصف کا پی ٹی آئی پر بھارت کے مفادات کا تحفظ کرنے کا دعویٰ۔ اٹارنی جنرل آفس نے مبینہ آڈیوز کے معاملے پر عمران خان، پرویز الہی اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سمیت 12 نام انکوائری کمیشن میں جمع کروا دیے۔ فہرست میں سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج کا نام بھی شامل۔ پشاور میں خیبر پختونخوا اپیکس کمیٹی اجلاس میں اہم فیصلے، کمیٹی کا خیبر پختونخوا میں 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ پر سخت سزائیں دینے کا فیصلہ، اسمبلی چوک پر احتجاج کرنے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کا کیس، خدیجہ شاہ کو شناخت پریڈ کے لیے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم۔ پنجاب پولیس نے 800 سے زائد پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی کی سفارش کر دی۔ اسلام آباد پولیس کا بھی مقدمات میں مطلوب پی ٹی آئی رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وافدہ نے 190 ملین پاؤنڈز کیس کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید کو قرار دے دیا، اسکینڈل سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کا الزام۔ اسٹیٹ بینک نے قواعد کی خلاف ورزی پر 5 نجی بینکوں پر 22 کروڑ سے زائد کا جرمانہ عائد کر دیا۔ بینکوں پر ٹیرر فائنانسنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ ریگولیشنز کی خلاف ورزیوں کا بھی الزام۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری، کابینہ کو حجاج کرام سے متعلق روڈ ٹو مکہ منصوبے پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزارت اطلاعات کی آگاہی مہم کے لیے 55 کروڑ روپے کی منظوری کا بھی امکان۔ عید الاضحیٰ پر سندھ میں کھالیں جمع کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اطلاق عید الاضحیٰ کے تینوں روز رہے گا، کسی بھی قسم کے اسلحے کی نمائش کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیمپس لگانے، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی پابندی عائد۔